السلام علیکم گریڈ 5۔ آج ہم رسب اردو سے صفحہ نمبر 32 سے عنوان اسم کی اقسام سمجھیں گے۔ جیسا کہ آپ اسم کی تعریف جانتے ہیں کہ اسم کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو کہا جاتا ہے۔ آج ہم اسم کی معنی کے لحاظ سے قسمیں جانیں گے۔ معنی کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ اسم معرفہ یا اسم خاص، اسم نکرہ یا اسم عام۔ چلیے اب ہم مثالوں کے ذریعے اسم معرفہ اور اسم نکرہ کو سمجھتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے یہ کرسی ہے۔ اس جملے میں کرسی اسم نکرہ ہوئی۔ اگر میں کہوں یہ شاہی کرسی ہے تو شاہی کرسی کسی خاص چیز کو بیان کر رہی ہے۔ شاہی کرسی تو اہم ہوتی ہے نا، اہم چیز ہے، تو یہ معرفہ کہلائے گی۔ اگر میں کہوں یہ میرا وطن ہے تو اس میں وطن نکرہ ہوگا کیونکہ میں نے ساتھ اپنے وطن کا نام نہیں لکھا۔ اگر میں کہوں میرا وطن پاکستان ہے تو اس جملے میں پاکستان معرفہ ہوگا کیونکہ پاکستان تو پوری دنیا میں صرف ایک ہی ہے نا، اور جو چیز خاص ہوتی ہے وہ معرفہ ہوتی ہے۔ اب اس جملے میں دیکھیں اسم معرفہ کون سا ہے؟ یقیناً اس جملے میں قائد اعظم جو کہ ایک اہم شخصیت ہیں، اسم معرفہ ہیں۔ چلیے اسم معرفہ اور اسم نکرہ کے متعلق ایک اہم نوٹ جانتے ہیں۔ بعض اوقات اسم نکرہ اسم معرفہ بن جاتے ہیں۔ کیسے بنتے ہیں؟ مثال دیکھیے، علی نے احمد کی کتاب پڑھی۔ اگر ہم کتاب بولیں گے تو کتاب تو اسم نکرہ ہے۔ کتابیں تو بہت ساری ہوتی ہیں، لائبریری میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پر تو ہزار کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، یعنی اگر ہم کتاب بولیں گے تو کتاب تو نکرہ ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں گے احمد کی کتاب تو یہ احمد کی کتاب مخصوص چیز بن گئی۔ اس صورت میں یہ کتاب اسم معرفہ کہلائے گی۔ اسی طرح راحیل، شان اور احمد کئی اشخاص کے نام ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیں راحیل تو بہت سارے لوگوں کے نام ہوں گے، شان اور احمد یہ بھی کئی لوگوں کے نام ہوں گے، لیکن یہ اسم معرفہ اس لیے کہلاتے ہیں کہ ہم جس شخص کا نام پکارتے ہیں اس سے مراد وہی راحیل، شان اور احمد ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہو۔ یقیناً آپ نے مثالوں سے اسم معرفہ اور اسم نکرہ کو سمجھ لیا ہوگا۔